ہمارے اللہ اتنے کریم ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اور محض 2 آنسو ندامت کے گرا دے تو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت ہی سرکش تھا، جو زانی تھا، جو شرابی تھا، جس نے کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ اور ایک دن بستی والوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ شخص اس بستی میں رہا تو اس کی نحوست سے ہماری بستی کو اللہ کسی عذاب میں نہ مبتلا کر دے، اور اس ڈر سے ایک دن انہوں نے اس نوجوان کو شہر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، اور وہ شخص جب شہر کے دروازے پر بیٹھا تھا اور وہیں اسے موت آ گئی، اور وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میرے ولیوں میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ شہر کے دروازے پہ جائیے اور وہاں اس کی لاش کو اٹھائیے اور اسے نہلائیے اور اسے کفن پہنائیے اور اسے میرے پاس عزت و احترام کے ساتھ بھیجیے، اور یہ اعلان کر دیجئے کہ میری قوم والو، جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو وہ اس شخص کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ وہ تمام کے تمام شخص جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوں گے ان کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو کہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ایک میدان میں اکٹھی ہو گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون خوش قسمت اللہ کا ولی ہے جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اعلان فرما دیا ہے۔ تو جب شہر والوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی سرکش ہے جسے ہم نے دھکے دے کر نکال دیا تھا، یہ تو وہی شرابی ہے، یہ تو وہی زانی ہے جسے ہم نے شہر سے محض اس کے گناہوں کے ڈر سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی وجہ سے ہم نے اسے شہر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پر تعجب ہوا اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کون شخص ہے جس کے لیے آپ نے اتنا بڑا اعلان فرمایا ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، یہ وہ شخص ہے جسے ان تیری قوم کے لوگوں نے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ تو فرمایا، یہ تو بڑا سرکش تھا، یہ آپ کا ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب اسے لوگوں نے شہر سے دھکے دے کر باہر نکالا تو اس نے اپنے آپ کو بے سہارا پایا، اس نے اپنے دائیں دیکھا، اس نے اپنے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے آخر پر اوپر آسمان کی طرف نظر کر کے فرمایا، اے اللہ، میں ذلیل ہوں، میں تیرا نافرمان ہوں، میں نے پوری زندگی تیرے کسی حکم کی فرما برداری نہیں کی، یا اللہ، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر تو مجھے معاف فرما دے گا، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے گا تو تیرے ملک میں کسی بھی چیز کے کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ اے اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو مجھے بخش دے گا اور تیری شان میں کمی ہوتی تو میں کبھی بھی تیرے سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگتا، اور اے اللہ، میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کر کے تیرے سے یہ فریاد کرتا ہوں، یا اللہ، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اور اسی وقت اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اسے موت عطا فرما دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص اتنا ذلیل کر کے مجھ سے معافی مانگے اور یہ کہے کہ یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، یا اللہ، تو ہی میرا خالق و مالک ہے، یا اللہ، تو ہی مجھے بخشنے والا ہے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو اے موسیٰ، تو میں کیوں نہ اس کی دعا قبول فرماتا؟ اور اے موسیٰ، مجھے قسم ہے اپنی خدائی کی، اگر یہ اس وقت پوری خدائی کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتا تو میں معاف فرما دیتا۔ میرے دوستو، ہمارے اللہ اتنے کریم ہیں کہ وہ ہر وقت ہمیں بخشنے کے، ہمیں معاف فرمانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ دوستو، ہمارا اللہ اتنا کریم ہے کہ امت محمدی کے کسی شخص کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ جب تک اسے کانٹے کا درد محسوس ہوگا تب تک اس کے گناہ جڑتے رہیں گے۔ میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر وقت بخشش کے بہانے تراشتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میری رحمت ہے وہ میری صفت قہار پہ غالب ہوگی، اور میں اللہ اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو اتنے رحم
رحم فرماؤں گا، اتنا رحم فرماؤں گا کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے فرمائیں گے یا اللہ ہم نے یہ گناہ بھی کیا تھا ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہم نے یہ گناہ بھی کیا تھا ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما۔